Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. I am Firdaus, your Diniya teacher. Today inshallah we will start lesson number 12, the Muslims and the Kuffar, and lesson number 13, the Kuffar persecute the Muslims. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught Islam to everyone who would listen. After he received first वही पहली वही आ जाने के बाद आम तौर पर लोगों को इस्लाम फैलाने के लिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि कौन कौन पहले इस्लाम कबूल किए थे। ही टॉट देम द वर्ड्स ऑफ द कुरान। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, एक सहाबी से जो कातिब वही थे यानी वही को लिखते थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद कर लेते और लोगों तक एज इट इज़ उसको पहुंचाते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते थे आप। तो अरब के जो लोग थे, जो अहले मक्का थे, जो कुफ़ार मक्का भी थे, उसमें सब लोग थे, तो उनके अंदर अच्छी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे, उनको गुड डीड्स आप सिखाते थे। ही टॉट देम नॉट टू डू इविल डीड्स, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे कि बुरे काम मत करो। मोर एंड मोर पीपल मेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे लिसन टू हिम। तो लोग आपसे बहुत यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे मिलते और आपकी बात सुनते। दे लिसन द वर्ड्स ऑफ द कुरान, और जब कुरान तो अरबिक लैंग्वेज में भेजी गई थी और वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज थी, मदर टंग जो थी, वो भी अरबिक थी, तो उनको अच्छी तरह से समझ में आता था। दे लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम हिम, और जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी वो लोग इस्लाम कबूल करते और अल्लाह पर ईमान लाते और मुसलमान बन जाते और अच्छे काम करने लगते और वो सहाबा कहलाते हैं। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं और आप पर ईमान लाते हैं, आपकी फरमाबरदारी करते हैं, वो सहाबा कराम है। यानी अगर हम ये कहें कि जो अल्लाह के रसूल को देखे वो सहाबा है तो ये गलत होगा, क्योंकि कुफ़ार भी आपको देखे, आपके साथ रहे, लेकिन वो लोग इस्लाम कबूल नहीं करे। तो सहाबा हम किसको कहेंगे? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे और आप पर ईमान लाए और आपको फॉलो करे, आपकी फरमाबरदारी करे, तो वो सहाबा कराम है। और अल्लाह ताला भी उन जो अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं उनसे बहुत खुश हैं। मोस्ट ऑफ़ द मक्कन्स डिड नॉट लाइक द टीचिंग्स, और मक्के के जो बड़े बड़े रईस थे, कुरैश के बड़े सरदार जो थे, वो लोग क्या करें, कुरान को और जो टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है उसको नहीं माने और वो सुनना नहीं चाहते थे। उनका एक ग्रुप तैयार हो गया था कि किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए, और वो लोग कुरान को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे तो वो लोग सुनना नहीं चाहते थे, वो लोग नहीं सुनते थे। They did not want to learn good things. They remain non-believers. तो वो लोग क्या हो गए, जो इस्लाम कबूल नहीं करे और जो इस्लाम नहीं लाए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, वो नॉन बिलीवर्स हो गए, जिसको हम कहेंगे कि कुफ़ार। ये नहीं, वो लोग अल्लाह का इनकार किए और कुरान का इनकार करे, उसको नहीं माने, तो उनको हम क्या कहेंगे? कुफ़ार, नॉन बिलीवर्स। दे डिड द कुफ़ार डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर जो यकीन नहीं रखते वो कुफ़ार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट सम ऑफ द मुस्लिम्स टू अ कंट्री कॉल्ड अबिसिनिया। यानी मुसलमानों के साथ जो कुफ़ार मक्का थे वो लोग क्या करे, जो अमीर थे, जो बड़े रईस थे, तो वो लोग इस्लाम कबूल नहीं करे थे। जो गरीब लोग थे वो लोग इस्लाम कबूल करे थे, तो उन पर जुल्म सितम करने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हुक्म दिया कि ग़रीब में जो एक मुल्क था वहाँ पे अबिसिनिया एक कंट्री थी, हबश, वहाँ पे मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया, यानी माइग्रेशन का हुक्म दिया कि मक्का छोड़कर वो लोग वहाँ जाकर
امن سے رہ سکیں، کیونکہ کفار اسلام کے دشمن ہو گئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. تو سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی وہ حبش کی طرف ہوئی، ابیسینیا. اس کے بعد دوسری جو ہوئی وہ مدینے کی طرف. دا کفار آر دا اینیمیز آف دا ٹروتھ اینڈ اللہ از اینگری ود دا کفار. Now we finish lesson number 12. We'll start lesson number 13. The kuffar persecute the Muslim. یعنی کفار نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر دیا، ان کا بیکاٹ کر دیا. In Makkah there were not many Muslims but there were a lot of kuffar. مکے میں چونکہ مسلمان بہت کم تھے، بہت کم لوگ اسلام قبول کیے تھے اور کفار کی تعداد زیادہ تھی. Most of the kuffar were rich and strong. They became Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's enemies. چونکہ جو لوگ اسلام قبول کیے تھے وہ غریب لوگ تھے اور ان کے پاس زیادہ پاور نہیں تھا، تو مکے میں جو لوگ تھے، جو کفار تھے، وہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ لوگ رئیس تھے، امیر تھے اور ان کے پاس پاور تھا، اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے. تو وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے وہاں سے تو آپ پر ہنسی اڑاتے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے. They made fun of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he walked. اور کچھ تو یہ کام کرتے کہ یعنی جو یہودی تھے، جو کفار تھے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کو یعنی ایک پابند کرتے کہ اس کو کہتے کہ وہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکے. Some threw garbage on him. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچرا، جب عورت، بوڑھی عورت آپ پر کچرا پھینکتی تو آپ اس کو چھٹک لیتے، صاف کر لیتے اور چلے جاتے، یعنی اس کو کچھ نہیں کہتے. اسی طرح سے وہ روزانہ اس عورت کا معمول ہوتا کہ وہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتے جاتی اور آپ اس کو صاف کرتے اور وہاں سے گزر جاتے، اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور پھر وہ آپ راستہ بھی نہیں بدلتے، یعنی دوسرا راستہ بدل کے بھی نہیں جاتے روز. ایک دن پھر وہ عورت کچرا نہیں پھینکتی، 2-3 دن ہو جاتے، کچھ وقت گزر جاتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کراتے، معلوم کراتے کہ وہ عورت کچرا کیوں نہیں پھینک رہی، کیا معاملہ ہے. تب پتہ چلتا کہ وہ عورت کی طبیعت بہت خراب رہتی، بیمار ہو جاتی وہ. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے. جب وہ عورت دیکھتی کہ جس پر ظلم کرتی تھی، آپ کو تکلیف دیتی تھی، تو آپ اس کی طبیعت پوچھنے آئے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی. اس کا جو مالک تھا، جو اس کو حکم دیا تھا کہ وہ کچرا پھینکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ مالک آ کر اس کی طبیعت نہیں پوچھتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت آپ کو تکلیف دے رہی تھی اسی کی طبیعت پوچھنے چلے جاتے. تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ عورت اسلام قبول کر لیتی. تو اس طرح سے اللہ کے رسول پر بہت زیادہ ظلم ہوئے. آپ کو لوگ آپ کے منہ پر ہنستے تھے، آپ کو پاگل مجنون کہتے تھے اور آپ کو تکلیفیں دیتے تھے. ابو جہل کو جب پتہ چلتا کہ ان کے جو غلام ہیں وہ اسلام قبول کر لیے تو وہ ان کو ظلم کرتا، ان پر مارتا اور کئی مسلمان کو شہید بھی کر دیتے. تو جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئے سمیہ بنت خپات صحابی ہے، انہوں لیڈی رہتے، 80 سال کے رہتے، جو ابو جہل کے پاس کام کرتے. تو جب انہوں اسلام قبول کرتے تو ابو جہل کو پتہ چلتا تو وہ آپ کو ہنٹر سے مارتا اور اتنا زخمی کر دیتا کہ ان کی جان چلے جاتی اور انہوں شہید ہو جاتے. تو اسلام کے سب سے پہلے جو شہید تھے سمیہ بنت خپات تھے. ان کی پوری فیملی بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے. یعنی جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ لوگ اتنا اسٹرانگلی ان کا ایمان رہتا کہ وہ لوگ اپنی جان دینا گوارا کرتے لیکن اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم suffered a lot but he was patient. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ کفاروں نے تکلیفیں دیے، آپ بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کیے لیکن صبر کرے اس پر. he know he was the prophet of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ سو ہی کیپٹ آن ٹیچنگ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو پھیلاتے گئے۔ یہ جو ظلم و ستم ہے وہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، یعنی جو بھی اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر نبی کو ان کی قوم کے کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے وہ لوگ جو نبی ہیں اور جو اسلام قبول کرے، جو مسلمان ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے، ان کے راستے میں مشکلیں کھڑی کرتے اور ان کو یہاں تک کہ قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ تو جو صحابہ کرام تھے، موسٹ آف دا صحابہ جو تھے وہ ویک تھے اور بہت زیادہ غریب تھے، کمزور تھے، اور اس میں سے کچھ تو سلیوز تھے اور آرفنس تھے، ویڈوز اینڈ ینگ پیپل، یعنی کچھ غلام تھے اس میں، کچھ یتیم تھے اور کچھ بیوائیں تھے اور کچھ ینگ بچے تھے۔ تو کفار اسی طرح سے ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی ہیلپ نہیں کرتے تھے، اور اپنے جو ان کے جو مسلم سلیوز تھے ان کو چینز میں ڈال کے زنجیروں سے باندھ کر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ بھی مشہور ہے کہ آپ کو جب ان کے آقا کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال اسلام قبول کر چکے ہیں تو پھر آپ کو زنجیروں سے باندھتے اور تپتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹا کر آپ کے سینے پہ بڑا پتھر رکھتے اور آپ کو اس تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹتے۔ اس کے باوجود، اتنا ظلم ہونے کے باوجود، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے احدن احدن نکلتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ They dragged them through the streets. They made them lie on the hot sand. They made them sit on burning coals and they made them without food and water. بھوکے پیاسے رکھتے اور جلتا ہوا کوئلہ اس پر ان پر ڈالتے۔ But the Muslims were patient. Their faith remained strong. یعنی ان کا جو مسلمان تھے ان پر جتنا بھی ظلم کیا گیا اتنا ظلم برداشت کرتے اور اللہ کے ایمان پر سے نہیں ہٹتے تھے، چاہے کتنا بھی ظلم کرے، اور اللہ یعنی جب اسلام ایک بار قبول کر لیے تو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کچھ مسلمانوں کو ابیسینیا کی کنٹری میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ وہاں پہ سکون سے رہیں، کیونکہ ابیسینیا جو حبش کنٹری تھی، جو حبش کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، یعنی وہ کرسچن کنگ تھا۔ تو کیونکہ ان کے پاس بھی انجیل معلوم ہے، ان کو انجیل پڑھ چکے تھے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ دس کنگ پروٹیکٹڈ دا مسلم فرام دا کفار، تو اس کو معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، تو وہ ان مسلمانوں کی حفاظت کرتا کفاروں سے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ 2 لیسنس پڑھا ہے کہ کفار کس طرح سے اللہ کے دین کا انکار کیے اور مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔